ایک ہوتا ہے تخریبی ذہن، ایک ہوتا ہے تعمیری ذہن۔ جب تک ہماری قوم کا ذہن تعمیری نہیں ہوگا اس وقت تک ہم زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ تعمیری ذہن آپ دیکھ لیں کہ 1945 کے جناب 1945 میں جب امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا جاپان کے اندر، تو 2 ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر پھینک کر پورا ملک جناب ایک مرتبہ انہوں نے جناب تہس نہس کر دیا۔ امریکہ نے جناب اس کے اوپر قبضہ کر لیا سارا کچھ۔ تو اس کے بعد یہ ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے جناب تمام وہ جو تخریبی ذہن تھا، اکھاڑنا، پچھاڑنا، مارنا، دھاڑنا، اس سب کو سائیڈ پر رکھ کر انہوں نے جناب اپنا ذہن تعمیری بنایا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر جلیل، ان کا نام تھا ڈاکٹر جلیل صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1970 کے اندر جاپان کے اندر گیا۔ جب میں جاپان کے اندر گیا تو وہاں پر میں تقریباً 6 ماہ رہا۔ تو ایک دن میں جناب ایک کام کے سلسلے میں ٹوکیو سے دوسرے اسٹیشن جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں جناب اس ٹرین کے اندر بیٹھ گیا۔ دیکھیے اب تعمیری ذہن کیسی ڈیولپمنٹ لاتا ہے انسان کا ملک کیسے تبدیل ہوتا ہے، قوم کیسے تبدیل ہوتی ہے اس تعمیری ذہن سے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جناب ٹرین کے اندر سوار ہوا، آگے میں 15 منٹ کے بعد میرا اسٹیشن آ جاتا تھا، لیکن اس دن 15 منٹ کے بعد جب دیکھا میں نے باہر تو جناب کوئی اور اسٹیشن تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا لگتا ہے میں نے آج غلط ٹرین پکڑ لی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، ساتھ جو نوجوان تھا ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ جاپانی زبان سمجھتے نہیں تھے، یہ تو اردو تھے۔ تو جب یہ ڈاکٹر جلیل صاحب کہتے ہیں میں نے جناب وہ نام لکھ کے اس اسٹیشن کا، تو میں نے وہ ساتھ والے نوجوان جاپانی سے کہا کہ یہ اسٹیشن کہاں ہے۔ تو اب وہ جناب وہ بھی زبان نہیں سمجھتا، یہ بھی زبان نہیں سمجھتا۔ تو جب انہوں نے باہر دیکھا تو ٹرین ابھی سٹارٹ ہو رہی تھی، چل رہی تھی، نکلنے لگی تھی۔ وہ انہوں نے کیا کہ جناب زنجیر کھینچی، ٹرین روکی، اس نوجوان نے ڈاکٹر جلیل صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے تعمیری سوچ، تعمیری مزاج، یہ چیزیں انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر جلیل صاحب کا بازو پکڑ کے وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب پرلے پلیٹ فارم پر جاتا ہے، ایک ٹرین آتی ہے، اس ٹرین کے اندر ڈاکٹر صاحب کو لے کر داخل ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے اندر وہ جناب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو جب وہ مطلوبہ اسٹیشن جس کے اوپر ڈاکٹر جلیل صاحب نے اترنا تھا وہ جناب وہ اسٹیشن آیا، تو اس اسٹیشن کے اوپر جا کر اس نے ڈاکٹر صاحب کو اتار کر ڈاکٹر صاحب کو ادھر کھڑا کر کے دوسری طرف وہ گیا، اور ٹرین آئی، وہ اس کے اوپر سوار ہو کر وہ چلا گیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اگر وہ سوری کر بھی دیتا تو کیا تھا؟ ہماری بدقسمتی دیکھ لیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، ہماری حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب میں بڑا ہی جاواں، نکل ہی جاواں یہاں سے، کوئی مجھے جناب کو کام نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا جناب 6 ماہ کے اندر 2 4 5 میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوئے، 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں، تو جس کی غلطی ہے وہ بھی، جس کی غلطی ہے نہیں ہے وہ بھی، دونوں جناب اپنی گاڑی سے باہر نکلے، دونوں ڈرائیور جناب باہر نکل کے دونوں جناب جھک کے ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب نہ وہ اس کو جناب وہ ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، نہ اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، نہ وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، نہ وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، دونوں معافی مانگ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میری غلطی ہے، سوری۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارے اندر جب تک یہ اس کو کہتے ہیں تعمیری مزاج، آج ہمارا پورا معاشرہ تخریبی، ہماری جناب آپ دیکھ لیں، جہاں پر ہمیں روکا جاتا ہے آپ نے گند نہیں پھینکنا، وہاں ہم گند پھینکتے ہیں، جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تھوکنا نہیں ہے وہاں تھوکتے ہیں، جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہارن نہیں بجانا ہم وہاں پر ہارن بجاتے ہیں۔ ہم جناب کالجز کے پاس، سکولوں کے پاس، ہاسپٹل کے پاس جا کر اپنا فل قسم کا آپ جا کے دیکھ لیں ہارن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تعمیری مزاج بنانا چاہیے۔ جب تک تعمیری مزاج نہیں ہوگا ہمارے پاس، ہم بنایا ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ اور اگر ہم جناب اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کا ذہن تعمیری بنائیں، جناب وہ معاشرے کی ہیلپ کرنے والے بنے، وہ معاشرے کی جناب مدد کرنے والے بنے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ہماری حالت کیا ہے جناب، 15-20 سال ایک نوجوان
ٹھیک ہے نا جی، یہ نظم پڑھتا ہی رہتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لیکن جب وہ پولیس والا بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ پروفیسر بن جاتا ہے، تو کہاں گئے وہ درد مند، کہاں گئے وہ ضعیف، کہاں گئے جناب وہ کمزور؟ ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ وہ تعمیری مزاج وہ کہاں گیا جناب؟ یہ دعائیں پڑھ کے جو ہم جناب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جب ہم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جناب ہماری حالت ہی کیا ہوتی ہے؟ ہم فرعون بن جاتے ہیں۔